شایان وائس چینل میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہے کالا جادوگر۔ ایک سنسان گاؤں کالا پور کی فضا ہمیشہ اداس رہتی تھی، جیسے ہوائیں بھی کچھ چھپا رہی ہوں۔ وہاں ایک پرانا حویلی نما گھر تھا جس میں کئی سالوں سے کوئی نہیں رہتا تھا۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان جوڑا عامر اور سائمہ وہاں سیر کے لیے آیا۔ عامر نے کہا، کتنا پراسرار ہے یہ گاؤں۔ کیا یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کسی زمانے میں کالے جادوگر رہا کرتے تھے؟ سائمہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بس کہانیاں ہوں گی، پر چلیں اس حویلی کے اندر چلتے ہیں۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو ٹھنڈی ہوائیں اور سناٹا ان کے دلوں میں عجیب سا خوف بھر گیا۔ دیواروں پر عجیب و غریب نشان تھے جیسے کسی نے خون سے بنائے ہوں۔ سائمہ نے ایک نشان پر ہاتھ رکھا تو اچانک روشنی جھپک گئی۔ اسی وقت ان کے پیچھے دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ عامر نے دوڑ کر دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ جیسے کسی اندرونی طاقت نے بند کر رکھا ہو۔ سائمہ کی سانسیں تیز ہو گئیں اور فضا میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ اندر ایک کمرے میں ایک کالا آئینہ رکھا ہوا تھا۔ جب سائمہ نے اس میں جھانکا تو اس نے اپنا عکس نہیں بلکہ ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی آنکھیں سرخ تھی اور ہاتھوں میں چاقو تھا۔ اچانک وہ عورت آئینے سے نکل کر سامنے آ گئی۔ اس نے چیخ کر کہا، تم نے میرے کمرے میں قدم رکھا ہے، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ عامر اور سائمہ چیخنے لگے مگر آواز جیسے دیواروں میں گم ہو گئی۔ بوڑھی عورت ایک مٹی کا پیالہ اٹھایا اور کچھ منتر پڑھنے لگی۔ سائمہ نے محسوس کیا کہ اس کا جسم سن ہو رہا ہے اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ عامر اس کی طرف دوڑا مگر کوئی نادیدہ طاقت اسے پیچھے دھکیلتی رہی۔ اسی لمحے عامر کی جیب سے ایک تعویذ نکل کر زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی وہ تعویذ زمین پر گرا، کمرے میں روشنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی اور وہ عورت زور سے چیخ کر غائب ہو گئی۔ عامر نے زمین پر پڑا تعویذ اٹھایا اور سائمہ کو ہوش دلانے کی کوشش کی۔ سائمہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں لیکن اس کی سانسیں ہنوز بے ترتیب تھیں۔ عامر نے کہا، یہ تعویذ میرے دادا نے دیا تھا، شاید ہمیں بچانے کے لیے۔ حویلی سے نکلنے کے لیے وہ تیزی سے بھاگے لیکن جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے، دروازے پر ایک اور نشان ابھرا نظر آیا۔ وہ نشان کسی انسانی زبان کا نہیں تھا بلکہ ایک پراسرار جادوئی رسم الخط میں تھا۔ سائمہ نے کہا، یہ کچھ منتر لگتا ہے لیکن مجھے یہ نشان کسی کتاب میں یاد ہے۔ عامر نے حیرانی سے پوچھا، کس کتاب میں؟ امی کی الماری میں ایک پرانی کتاب تھی جس پر لکھا تھا کالے علم کے راز۔ وہ گاؤں سے نکل کر فوراً شہر پہنچے اور سائمہ کی ماں کے گھر گئے۔ کتاب واقعی موجود تھی مگر اس پر ایک تالا لگا تھا جو کھلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اچانک کتاب کی جلد پر وہی جادوئی نشان ابھر آیا۔ کتاب کھلتے ہی ہوا میں گہرے سیاہ دھوئیں کا ایک طوفان چھا گیا۔ اندر ایک صفحے پر لکھا تھا، جس نے کالا پور کی حویلی میں قدم رکھا اسے ایک قربانی دینی ہوگی ورنہ نحوست پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ سائمہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے اوپر نحوست بلا لی۔ عامر نے ہمت باندھتے ہوئے کہا، ہمیں اس کا حل اسی کتاب میں تلاش کرنا ہوگا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، نحوست ختم کرنے کے لیے چنار کے درخت کے نیچے دفن کیے گئے جادوگر کی راکھ کو جلانا ہوگا، لیکن ہوشیار کالا جادو انتقام ضرور لیتا ہے۔ اسی رات وہ کالا پور لوٹے۔ آسمان پر کالی گھٹائیں، ہوا میں چیخیں اور فضا میں بار بار بجلی کڑکنے لگی۔ چنار کا وہ درخت جو حویلی کے پیچھے تھا واقعی عجیب لگ رہا تھا، جیسے وہ جیتا جاگتا ہو۔ زمین کھودتے ہی ایک چھوٹا سا مٹی کا مرتبان نکلا جس کے اندر انسانی ہڈیوں کی راکھ تھی۔ ساتھ ہی ایک کاغذ پر لکھا تھا، میری قربانی نے مجھے ابدی طاقت دی، اگر راکھ جلائی گئی تمہاری روحیں بھی بھسم ہو جائیں گی۔ عامر نے مرتبان کی راکھ کو ہاتھ میں لیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر گھوم گیا۔ وہ ایک سیاہ لباس پہنے جادوگر تھا جو سینکڑوں سال پہلے لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور قربانیاں لیتا تھا۔ اچانک عامر کی ناک سے خون بہنے لگا۔ سائمہ نے دوڑتے ہوئے کہا، یہ جادوگر اب تم میں سما رہا ہے۔ عامر نے زور سے چیخ کر کہا، نہیں، مجھے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسی رات وہ راکھ کو جلا دیں گے چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی۔ جیسے ہی راکھ آگ میں پھینکی گئی،
اچانک آسمان پر بجلی چمکی اور پوری زمین ہلنے لگی، درخت کانپنے لگے اور فضا میں بھاری آواز گونجی، تم نے میری نیند خراب کی ہے، اب موت تمہارا نصیب ہے۔ پھر اچانک راکھ سے ایک ہیولا ابھرا، وہی جادوگر جو ایک سایہ بن کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں لمبی نوکیلی انگلیاں تھیں اور اس کی زبان سانپ کی طرح نکل رہی تھی۔ آمن نے تعویذ نکالا اور بلند آواز سے وہ الفاظ دہرانے لگا جو کتاب کے آخری صفحے پر لکھے تھے، نور کے دائرے میں آ، تاریکی کے بیچ سے جا۔ جادوگر چیخا، نہیں، یہ منتر میرے خلاف ہے۔ سائمہ نے جادوگر پر پانی کی بوتل پھینکی جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی گئی تھی۔ پانی جیسے ہی اس کے جسم سے لگا وہ جلنے لگا اور دھواں بن کر فضا میں بکھرنے لگا۔ پھر اچانک سے کچھ ختم ہو گیا، فضا پر سکون ہو گئی، درخت خاموش، آسمان صاف اور ہوا میں ہلکی خوشبو۔ عامر اور سائمہ نے سکون کی سانس لی جیسے کسی بھیانک خواب سے جاگے ہوں۔ چند دن بعد وہ کتاب پھر سے بند ہو گئی اور اس پر وہی تالا لگ گیا۔ عامر نے کہا، شاید ہم نے وہ کام پورا کر دیا جو صدیوں سے کوئی نہیں کر سکا۔ سائمہ نے خاموشی سے سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک سوال تھا، کیا یہ واقعی ختم ہو گیا؟